آئے میرے بھائی بیٹے، اور سنائے کیسے آنا ہوا؟ بس شارق بھائی وہ ایک ضروری کام تھا آپ سے۔ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کام نہیں تھا، بس فری کی چائے پینے آ گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ فضول باتیں نہیں کرو۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ بتائے چائے پیئے؟ نہیں شارق بھائی تھینک یو۔ دوبارہ نہیں پوچھنا ورنہ فوراً بولے گا چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے تو جب تھینک یو کہا ہے آپ کو۔ سوری عمیر بھائی، آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، پھر کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اس سے کہہ رہا ہوں جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کو، آپ بولے کیا کام تھا آپ کو؟ جی وہ شارق بھائی، اصل میں کل میری عامر بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی۔ تعریف وعریف نہیں کی ہوگی، برائی کر رہا ہوگا تمہاری۔ بھول گئے اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا؟ تم چپ نہیں ہوگے؟ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ بولے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ ہے نا جو ہر کسی کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتا رہتا ہے، اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اور سن لو، میرا عامر بھائی کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا تھا وہ تمہاری وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، سمجھے؟ اچھا اب میں سمجھا آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ چھوڑ اس کو شارق بھائی، اصل میں عامر بھائی بہت پریشان ہیں، انہیں پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس ہوتے تو میں انہیں دے دیتا، لیکن اگر آپ ان کو کچھ پیسے ادھار دے دیں تو ان کا یہ مشکل وقت نکل جائے گا۔ بھولے سے بھی نہیں دے دینا، ایک پائی بھی واپس نہیں ملے گی، بہانہ بنا دو کوئی۔ توبہ توبہ، پتہ ہے حدیث شریف میں ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور سے لیتا ہے۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ انشاءاللہ عامر بھائی، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں عامر بھائی کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ جزاک اللہ شارق بھائی، واقعی اپنے مسلمان بھائی کی مشکل وقت میں ہیلپ کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ میں تو کہتا ہوں شارق جتنے بھی پیسے دے وہ سارے پیسے خود ہی رکھ لینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں ڈالنے گلی تو کھچڑی پکانے چلے آئے، چلو نکلے ایسے، میں بھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اللہ پاک مجھے حرام کھانے سے بچائے۔ پتہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا گیا وہ 40 دن قبولیت سے محروم ہو گیا۔ اچھا شارق بھائی میں چلتا ہوں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ ابھی میرے ساتھ چلے نا۔ ارے اتنی سردی میں وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہیں، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ میرا خیال ہے میں عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس کے وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ارے عبدالحبیب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، بس نہیں چلا تو رشوت ہوتا ہے، اسی طرح تم لوگوں کے دلوں میں برائیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو نا۔ اچھا سوری، اب میں ایسا نہیں کہوں گا، آپ دونوں بہت اچھے بچے ہو، بلکہ سب سے اچھے بچے ہو۔ یہ بھی تمہارا ایک بار ہے، اس طرح تم لوگوں کو غرور میں مبتلا کرتے ہو۔ عمیر بھائی چلیں ہم عبدالحبیب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہم شیطان کے ان وسوسوں اور اس کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شارق بھائی۔ جی ناظرین، ویسے تو یہ ایک فرضی خاکہ تھا، لیکن واقعی شیطان یہی تو کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہمیں لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی نیکی کی طرف بلائے تو دل میں کہتا ہے کہ یہ مت کرو کام، کہاں کرو گے، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تب شیطان دل میں جناب عجیب عجیب سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا ہوگا، تم خرچ کر لو گے تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں اس کے ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آج غور سے ذرا اس کا علاج آپ سمجھ لیجئے۔ ویسے تو ایک بہت خوبصورت میں رسالہ سجیسٹ کروں گا، ایک پوری بکلیٹ ہے مکتبۃ المدینہ کی جس کا نام ہی وسوسے اور ان کا علاج ہے، اور یہ بہت ضروری ہے میں پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، شیطان انہیں بہکاتا رہتا ہے، تو قرآن و حدیث کے ذریعے اس کے علاج بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم اور دعوت کو الہام کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ اب یہاں پر بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ جناب بعض لوگوں کو ایمان کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا آپ غور سے سن لیجئے، شیطان ہم سے کس قدر قریب ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے،
اتنا ہمارے کلوز ہے، وہ اس طرح انسان کے دلوں میں وسوسے داخل کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وسوسے چاہے جتنے ہی آئیں اور کتنے ہی خطرناک ہوں، ان سے ایمان برباد نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، ایمانیات کے تعلق سے وسوسے آنے پر دل پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے۔ بڑی پیاری مثال علماء دیتے ہیں کہ چور ڈاکو وہیں جاتے ہیں نا جہاں دولت ہو، جہاں مال کی ریل پیل ہو، تو جہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے شیطان اسی قدر زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اب اللہ عز و جل کی پناہ طلب کریں، یہ قوت ایمانی کی نشانی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے۔ پہلے تو اس کو برا جانیں، اب آئیے ذرا اس کا علاج سن لیجئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے۔ جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت کریں، فضول باتیں اتنی کر رہے ہوتے ہیں شیطان دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ذکر اللہ کریں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور کیا خوبصورت ہم قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہی ہیں نا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، جب غافل ہوتا ہے تو اس کے وہ دل میں پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے کے درمیان جنگ اسی طرح جاری ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیز رات اور دن کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ یہ دونوں یعنی ذکر و وسوسہ ایک دوسرے کی ایک طرح سے ضد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وسوسہ نہ آئے تو ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ اب آئیے آخر میں کچھ علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، کئی لوگوں کو بہت سارے خیالات آتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں، اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں۔ سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کریں، قل اعوذ برب الناس کی پوری سورت جو ہے۔ اسی طرح آمنت باللہ ورسولہ کہا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وسوسائے شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ مگر یہاں میں ایک اور چیز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو شیطان نے وسوسے کے ساتھ ساتھ بدگمانی میں بھی مبتلا کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرا دوست پریشان ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ پیسے تمہارے کھا جائے گا۔ آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی کہتا ہے میں کسی کے گھر جائیں، بیل بجائیں، وہ کہے کہ مثال کے طور پہ آپ عبداللہ کے گھر پہ گئے ہیں، عبداللہ بھائی گھر پہ ہیں، جواب ملتا ہے گھر پہ نہیں ہے۔ پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ تو گھر میں ہوگا۔ ہم کسی کو فون کریں وہ ہماری کال نہ اٹھائے، پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے کہ یار دیکھو میرا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھا رہا، بڑا آدمی ہو گیا نا، پیسے والا ہو گیا ہے۔ ہماری اسٹارٹ کی جو سوئی ہے وہ نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہمیں ہر بندے کے اندر برائی کیوں نظر آتی ہے؟ جملہ بڑا سخت ہے مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ خبیث گمان خبیث دل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے۔ اگر ہماری کوئی کال نہیں اٹھا رہا تو کیا ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں؟ جب ہم واش روم میں ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ سلسلہ کر رہا ہوں تو میرے فون پہ ہو سکتا ہے کالز آ رہی ہوں گی، تو کوئی کہے یار بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا، میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا، حالانکہ میں تو کسی اور کام میں بیزی ہوں۔ تو ہر وقت ہم ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچا کریں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور دل کے اندر ذرا سوچ ہی جا رہا ہے انسان اور اس پر پختہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور کہیں گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بدگمانی سے بھی بچیں، شیطانی وسوسوں سے بچیں اور حسن ظن اختیار کریں۔ اس مختصر سے فرضی خاکے نے ہمیں بہت سارے میسیجز دیے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ آپس میں لڑائی بھی کراتا ہے، بدگمانی بھی کراتا ہے اور نیکی کے کام میں ہمیں روکتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، ہم اللہ کرے کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے واروں سے محفوظ رہیں۔